بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا جھوٹ تو نہ بولو، کس سے منصفی چاہیے؟ تحریر انصار عباسی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر پی ٹی آئی حکومت اور نیب کا جو رد عمل سامنے آیا وہ شرمناک تھا۔ حکومت کی طرف سے جو کہا گیا وہ سراسر جھوٹ تھا، اور ایک حکومتی ترجمان نے تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرانی رپورٹس کی دستاویزات شیئر کی تاکہ پڑھنے والوں کو یقین دلایا جائے کہ حالیہ رپورٹ میں پاکستان میں کرپشن میں اضافے کی جو بات کی گئی اسے پرانی حکومت سے جوڑا جا سکے۔ حکومتی ترجمان نے یہ تونا بھی دیا کہ رپورٹ چونکہ انگریزی میں ہے اس لیے اسے پڑھنا اور سمجھنا حکومت کے سیاسی مخالفین کے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ جب اس کا اردو ترجمہ سامنے آئے گا تو تب پتہ چلے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ میں جو ڈیٹا استعمال ہوا وہ اس حکومت کے آنے سے قبل کے برسوں کا ہے۔ یہ بیان سراسر جھوٹ تھا۔ سب سے پہلے روزنامہ جنگ اور دی نیوز نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ سے متعلق حوالے دیے جن میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ رپورٹ میں دیے گئے کسی بھی سروے یا ڈیٹا جمع کرنے کا وقت کا تعلق اس حکومت سے پہلے برسوں سے نہیں بلکہ صرف ایک ادارے کا 2018 میں ڈیٹا جمع کیا گیا، اور وہ بھی ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں کا جب عمران خان کی حکومت برسر اقتدار آ چکی تھی۔ باقی تمام اداروں کا ڈیٹا جن کی بنیاد پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن کے اضافے کی بات کی وہ 2019-2020 میں جمع کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹ میں جتنا ڈیٹا بھی استعمال ہوا وہ پرانا نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے دور سے متعلق ہے۔ جنگ اور دی نیوز کی اس خبر کی اشاعت کے ایک روز بعد بی بی سی نے ایک خبر شائع کی جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے رابطہ کرنے کے بعد اسے بین الاقوامی ادارہ کے حوالے سے کہا گیا کہ حکومت پاکستان کے ترجمان نے جو کہا وہ درست نہیں، اور یہ بھی کہ جو بھی ڈیٹا اس رپورٹ میں استعمال ہوا وہ پرانا نہیں۔ متعلقہ ترجمان کا نام لیتے ہوئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومتی ترجمان نے سوشل میڈیا پر جو ڈاکومنٹس شیئر کیے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرانی رپورٹس کے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، لیکن نہ کسی نے معذرت کی نہ معافی مانگی۔ موجودہ حکومت کب تک اپنی ہر ناکامی کو سابق حکمرانوں کے ساتھ تھوپتے رہے گی؟ بجلی گیس پہلے سے بہت مہنگے کر دیے، اعتراض کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان سے پہلے حکمرانی کرنے والے چور ڈاکو اس کے ذمہ دار ہیں۔ پٹرول مہنگا کیا تو یہی کہا کہ اس کے ذمہ دار ماضی کے چور حکمران ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ملکی قرضہ میں بے پناہ اضافہ کیا اور ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سوال کرنے پر کہتے ہیں کہ یہ بھی چوروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے ہوا۔ ماضی کے برعکس ٹیکس وصولی بھی تاریخ میں پہلی دفعہ گزشتہ 2 برسوں کی نسبت کم ہوئی۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی چوروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ترقی کی شرح پورے خطہ میں موجودہ دور میں سب سے کم ہے، جو گزشتہ دور حکومت میں 5.8% سے تک پہنچ چکی تھی۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ جی ڈی پی کیوں کم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار چور ہیں۔ روپے کی قدر 30% سے زیادہ گر گئی، جس پر کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار پھر پرانے حکمران ہیں، بلکہ عوام کو یہ بھی کہتے ہیں کہ شکر کریں کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں 200-300 روپے کا نہیں ہو گیا۔ گورننس کے حالات انتہائی خراب ہیں، جس پر کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کو چوروں نے تباہ کیا، جس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو حکومت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جو کام اچھا ہو جائے اس کا کریڈٹ تو لے لیں، لیکن ہر ناکامی پر ذمہ داری پرانی حکومتوں کے ساتھ تھوپ دیتے ہیں۔ اب ذرا نیب کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گزشتہ اور موجودہ رپورٹ میں پاکستان میں کرپشن کے اضافے پر بات کی گئی، لیکن گزشتہ اور اس سال بھی نیب نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے یہ تاثر دیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی ان رپورٹوں میں نیب کی کارکردگی کو سراہا، جبکہ حقیقت میں ان رپورٹس کو پڑھیں تو نیب کا ذکر تک موجود نہیں۔ اگر پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ نیب کے لیے تعریف نہیں بلکہ ناکامی کی علامت ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان
جس کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بنانے سے کوئی تعلق نہیں کہ مقامی عہدیداران کی جو بھی مجبوری ہے اس بنا پر وہ ہر سال کچھ نہ کچھ اپنے پریس ریلیز میں نیب کی تعریف میں لکھ دیتے ہیں، جس کو نیب اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جیسے یہ تعریف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حصہ ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ یہ تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے عہدیداروں کی کیا مجبوری ہے کہ وہ نیب کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کہیں کوئی بلیک میلنگ کا معاملہ یا کسی کے ذاتی فائدے کی بات تو نہیں جس کے لیے یہ جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔